الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ 5 وقت کی صلاتیں ایک مسلمان پر فرض ہیں: صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب اور صلاۃ العشاء۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان صلوات کے اوقات کیا ہیں، کن کن وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کھڑے ہوئیے اور صلاۃ ظہر ادا کیجیے۔ چنانچہ جب آفتاب کا زوال ہو گیا، جب سورج ڈھل گیا تو اس وقت صلاۃ ظہر ادا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے زوال آفتاب ہونے کے بعد صلاۃ ظہر ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر عصر کے وقت آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کھڑے ہوئیے، صلاۃ عصر ادا کیجیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر اس وقت ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے۔ پھر مغرب کے وقت آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیے اور صلاۃ مغرب ادا کیجیے، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ مغرب ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ مغرب اس وقت ادا فرمائی جب کہ سورج ڈوب گیا، اور پھر عشاء کے وقت آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر کے کھڑے ہو کر کے صلاۃ عشاء ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء اس وقت ادا فرمائی جب کہ شفق غائب ہو گیا، آسمان میں سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے وہ سرخی غائب ہو گئی۔ پھر فجر کے وقت آئے جبریل علیہ السلام اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کھڑے ہوئیے، صلاۃ ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر اس وقت ادا کی جب کہ فجر روشن ہو گیا، فجر نکل آیا، روشنی ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ اس کے بعد میں اگلے دن ظہر کے وقت پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے دن ظہر پڑھنے کے لیے اس وقت کہا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے، اور عصر اس وقت پڑھنے کے لیے کہا جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل، اس کے 2 گنا ہو جاتا ہے، اور مغرب اسی وقت میں دوسرے دن بھی کہا جس وقت میں پہلے دن ہی کہا تھا۔ دونوں وقتوں میں، دونوں دنوں میں مغرب کے وقت میں کوئی فرق نہیں تھا، اور عشاء دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب آدھی رات گزر گئی یا رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، اس وقت صلاۃ عشاء پڑھی۔ اور فجر کے لیے اس وقت آئے جب خوب اچھی طرح سے روشنی ہو گئی تھی، لیکن سورج نہیں نکلا لیکن روشنی خوب اچھی ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس وقت صلاۃ فجر پڑھی۔ اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت، ان دونوں وقتوں کے درمیان میں وقت ہے۔ پہلے دن ابتدائی وقت میں آئے اور اس وقت پڑھنے کا حکم دیا، دوسرے دن آخری وقت میں آئے، اور پہلے اور آخری وقت کے درمیان جو پورا وقت ہے اس پورے وقت کے بارے میں بتایا کہ پورا کا پورا یہ صلاح کا وقت ہے۔ تو گویا ظہر زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر کے اسفار تک خوب روشن ہو جانے تک وقت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں 250 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی، سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے جس میں وقت کا یہ بیان ہے۔ اس سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ وقت کے سلسلے میں
مواقیت صلاۃ کے سلسلے میں، صلاۃ کے اوقات کے بیان میں سب سے صحیح حدیث یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں یہ اوقات بتائے گئے کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب تمام چیزوں کا سایہ اس کے مثل ہو جائے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر کے شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 612 نمبر پر، اور سنن ابی داؤد میں 392 نمبر پر، اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے عشاء کا وقت شفق کے غائب ہو جانے کے بعد سے آدھی رات تک ہے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث 612 اور 173 اور 427 ان سب میں تلاش کریں۔ اسی طرح سے فجر کے وقت کے بارے میں بتایا کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اوقات ہیں جو کہ 5 وقتہ صلاح کے اوقات ہیں۔ اس میں ایک اہم صلاۃ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ آخر وہ کون سی صلاح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ 5 وقتہ صلاتوں کی پابندی کرو، صلاتوں کی حفاظت کرو، اور درمیانی صلات کی حفاظت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کیا کرو۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس صلاۃ کا خصوصی حکم دیا، جس کی حفاظت کا، صلاۃ وسطیٰ کا، یہ آخر صلاۃ وسطیٰ ہے کون سی صلاح ہے 5 اوقات میں؟ دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ ان بدبختوں نے، کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ عصر سے مشغول کر دیا۔ تو صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر آپ نے فرمائی، کہا صلاۃ عصر، صلاۃ عصر سے مشغول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 627 نمبر پر موجود ہے۔ بہرحال اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح طور پر صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ عصر کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اوقات کے سلسلے میں بعض باتیں یہ بھی یاد رہیں کہ اگر سخت گرمی ہو تو اس وقت گرمی میں سورج کے سختی کم ہو جانے کے بعد، یعنی ٹھنڈا کر کے پھر ظہر پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت پڑنے لگے فابردوا بالصلاۃ، تو صلاۃ کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فان شدۃ الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ سخت گرمی یہ جہنم کے شعلے کی وجہ سے، جہنم کے لپٹ کی وجہ سے، جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 615 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 533 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے عصر کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عصر اس وقت ادا فرمایا کرتے تھے جبکہ سورج ابھی خوب روشن اور بلندی پہ ہوا کرتا تھا۔ ایک جانے والا عوالی مدینہ کو جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا اور سورج ابھی بلندیوں پہ ہوتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 550 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 621 نمبر پر موجود ہے۔ اور عصر کی صلاح بہت اہم صلاۃ ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 626 نمبر پر
اور صحیح مسلم میں 626 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 552 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی صلاۃ عصر فوت ہو گئی، صلاۃ عصر چھوٹ گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال میں اور اس کے مال میں کمی ہو گئی، اس کا مال برباد ہو گیا، اس کے اہل و عیال میں کمی ہو گئی، یعنی اہل و عیال میں سے کسی شخص کی وفات اور ہلاکت ہو گئی، تو کس قدر شدید وعید ہے صلاۃ عصر چھوڑنے پر۔ اور ایسے ہی بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اور بھی زیادہ سخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص نے صلاۃ عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل رائیگاں ہو گیا، اس کا عمل ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری میں 553 نمبر پر موجود ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ صلاۃ عصر یہ انتہائی اہم صلاح ہے اور صلاۃ وسطیٰ ہے، اور جو لوگ اسے زردی ہونے تک اور سورج کے پیلا پڑنے تک مؤخر کرتے ہیں یہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافقوں کی صلاح ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، کہ وہ سورج کو دیکھتے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ سورج جب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں پہنچتا ہے تو کھڑا ہو کر کے چونچ مار لیتا ہے، 4 چونچ مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کا فقط تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔ تو اسے منافق کی صلاح کہا گیا جو دیر کر کے اور سورج کو زرد پڑھنے کے بعد جو لوگ ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 622 نمبر پر ہے اور سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے مغرب کے بارے میں یہ بات مستحب ہے کہ مغرب کو جلد سے جلد ادا کر لیا جائے اور اس کو مؤخر نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت برابر خیر میں رہے گی یا میری امت فطرت پر قائم رہے گی جب تک کہ یہ مغرب کو اس وقت تک مؤخر نہیں کریں گے جب تک کہ تارے نہ ٹمٹمانے لگیں، تارے نہ چمکنے لگیں، یعنی تارے چمکنے تک، آسمان میں تاروں کے ظاہر ہو جانے تک جو لوگ مغرب کو مؤخر کریں گے تو وہ خیر و بھلائی سے نکل جائیں گے، وہ فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 414 نمبر پر اور صحیح سنن ابی داؤد میں 403 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اس وقت پڑھ لیتے تھے جب سورج غروب ہوتا اور جیسے ہی وہ پردے کے اوٹ میں چلا جاتا، یعنی سورج کی ٹکیا جیسے ہی غائب ہوتی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب ادا کر لیا کرتے تھے، تاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 636 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 561 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے عشاء کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ مشقت کا ڈر نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی صلاح اس وقت پڑھی جبکہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، مسجد والے سو گئے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے صلاۃ عشاء ادا فرمائی۔ آپ نے کہا انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ عشاء کا حقیقی وقت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 638 نمبر پر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ عشاء کو مؤخر کرنا یہی اصل، صلاۃ عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے، دیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ ایک بات اور یاد رہے کہ صلاۃ عشاء سے پہلے سو جانا اور صلاۃ عشاء کے بعد بلا وجہ باتیں کرتے رہنا مکروہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 568 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 647 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے
انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس وقت آئے جب آدھی رات گزر چکی تھی، آپ آئے، آپ نے ہمیں صلاۃ عشاء پڑھائی، پھر آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، خبردار اس وقت لوگ صلاۃ عشاء پڑھ کر کے سو چکے ہیں، یعنی مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں جو مسلمان ہیں وہ صلاۃ عشاء پڑھ کے سو چکے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صلاۃ پڑھاتے تھے، آپ نے صلاۃ میں تاخیر فرمائی، مستحب وقت تک اسے لے گئے، اور آپ نے کہا تم لوگ برابر صلاۃ کا اجر و ثواب پا رہے تھے، گویا صلاۃ کے اندر تھے جب تک کہ تم صلاۃ کے انتظار میں تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 600 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 640 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے فجر کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں صلاۃ فجر ادا کرنے کے لیے آتی تھیں، وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور اپنے گھروں کو صلاۃ پڑھ کر کے لوٹ جایا کرتی تھیں، تاریکی کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو گویا خوب روشنی ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نہیں پڑھاتے تھے، عام طور پر اول وقت میں غلس میں تاریکی ہی میں صلاۃ فجر آپ پڑھایا کرتے تھے کہ عورتیں اسی اندھیرے میں اپنے گھروں کو واپس بھی ہو جاتی تھیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 578 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 645 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ اوقات صلاۃ سے متعلق درس رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات کو، اس میں سے افضل اوقات اور مستحب اوقات سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق صلاۃ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔